لله الحمد لله الذي لم يزل عالما الذي لم يحل قيوما سميعا بصيرا الذي كان نبيا آدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن ہے اے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو چھڑکنے سے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چھڑکنے سے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گو
حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جنوں جنوں مصطفیٰ کریم کے پیارے نواسے دا یہ زمانہ یاد ہے مل کے پڑھے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سانو تے باہر سے بلند پڑھنا چاہیے کیوں اسی اتو کو ایک ہوں اندروں تے باہروں پکے تے ٹھکے سنیوں دے نال نال اسی صحیح معنیاں دے اندر پکے تے سچے اندروں تے باہروں حسینیاں اپنا حسینی ہون دا ثبوت دیو تے مل کے پڑھو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے عزیزاً گرامی امام علی مقام تے اج دے دن وہ ویلا آ گیا امام علی مقام وہ مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں جس مدینے دے اندر 70,000 فرشتے سویرے ہوندے نے 70,000 فرشتے شام نو ہوندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے جس جگہ تے مدینے دے تاجدار دا روزہ ہے اللہ دے غام اللہ دے عرش تو بھی زیادہ یادہ بنیا ہوا ہے امام علی مقام اسی اپنا وطن چھڑ کے جائیے تو دل نہیں کرتا اپنے عزیزوں غرب چھڑ کے جائیے یہ دل نہیں کرتا امام علی مقام بات تیرے حوصلے تو قربان جائیے بات تیری طاقت تو قربان جائیے بات تیرے صبر تو قربان جائیے آج او شہر چھڑنا پہ رہا ہے جس شہر دے اندر مدینے دے تاجدار ہو شہر دی سواری بنے ہوئے ہیں وہ پاک شہر چھڑ کے جا رہے ہیں پھر سانو کہنا پڑے گا انہاں تے انیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے سانو بھی کہنا پڑے گا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اللہ عزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء ساجدار انبیاء بزم کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام آج 10 محرم الحرام ہے آج کے دن کے نسبت اخص الاخص امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے امام علی مقام جتنے بڑے تھے انہوں نے مصطفیٰ کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی پیش کی ہے۔ آج ان کی قربانی کا صدقہ ہے یہ مسجد آباد ہے، یہ ہمارے کانوں میں اذانوں کی آواز آتی ہے، یہ صدقہ امام علی مقام کا ہے۔ آج پرسکون ہم مسجدوں کے اندر اپنی مرضی سے پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، نفل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، محافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھیا جی یہ جنیاں سہولتاں سن ملیاں نے یہ کسی اور کی وجہ تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ سانو عطا کیتیاں ہوئیاں نے۔ انہوں نے بڑی عظیم قربانی عطا فرمائی ہے۔ بلیو جدو مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے طرح طرح کے اعتراض کیتے کہ پتہ نہیں اعلان نبوت عطا فرمایا ہے، اقتدار دی لوڑ پہ گئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال دی لوڑ پہ گئی ہے، یا شہرت دی لوڑ پہ گئی ہے، یا کرسی دی لوڑ پہ گئی ہے، یا کسی عہدے دی لوڑ پہ گئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں، میرے محبوب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے دے تاجدارا انہاں دے وچ اعلان کر دے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگو میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، جڑی میں تانوں تبلیغ کرنا وا، اللہ وحدہ دی وحدانیت تانوں بیان کرنا وا، اللہ دی طرف تانوں راغب کرنا وا، اون دے اوتے میں کچھ نہیں منگدا، اینا ضرور ہے میری اہل بیت نال پیار کریا جے، بس اینا ضرور ہے میری اہل بیت نال پیار کریا جے۔ میری اہل بیت کا گھرانہ کیا گھرانہ ہے، کیا شانوں والا وہ گھرانہ ہے، کیا عظمتوں والا وہ گھرانہ ہے، کیا رفعتوں اور بلندیوں والا گھرانہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی ولادت کے بعد شہادت ہوئی نا، حضرت علی پاک نے اکھاں نہ کھولیاں، آپ دی والدہ محترمہ حضور دی بارگاہ چ آئیاں، آگے عرض کردیاں مدینے دے تاجدارا اللہ نے بڑا سونا لال دیتا ہے پر اکھ نہیں پیا کھولدا، اکھ نہیں کھولدا۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا ذرا مینوں دیو ہاں میں دیکھنا ہے کیویں نہیں اکھ کھولدا۔ مدینے دے تاجدار نے علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنی گودی وچ لے آنا تے علی پاک نے اکھاں کھول لیا نے۔ علی پاک نے پہلی مرتبہ جدو اکھاں کھولیاں تے بدوہا چہرے دی زیارت کیتی ہے۔ بیلیو اسی اکھاں کھولیے تو کوئی ماں نو ویندا ہے، کوئی پیو نو ویندا ہے، کوئی دادی تے دادے نو ویندا ہے، کوئی جناب والا نانی تے نانے نو ویندا ہے۔ مدینے دے تاجدار دے نواسے نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اے عظمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا تے آ کے جدو امام علی مقام دے والد محترم علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو پہلی مرتبہ دنیا کے اندر اپنی اکھاں کھولیاں نے سامنے مدینے دے تاجدار دے چہرے نو پایا ہے، بدوہا دے چہرے دی زیارت کیتی ہے۔ کنیا شانہ والا باپ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب والا مدینے دے تاجدار کی 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ چوتھی بیٹی کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ سیدہ منورہ نذیرہ عالمہ مبلغہ محدثہ مفکرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی ولادت پر شہادت ہوتی ہے، مدینے کے تاجدار اپنی گودی میں لیتے ہیں، سیدہ کائنات آنکھیں کھولتی ہے، سامنے بدوہا کا چہرہ پاتی ہے۔ ادھر علی گود میں آیا، آنکھیں کھولی، چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ ادھر سیدہ کائنات گود میں آئی ہے، آنکھیں کھولی ہے، چہرہ بدوہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی یہ منشا مرضی ہے، یہ دونوں پروار چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان دونوں کا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات کا نکاح ہوتا ہے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نے جو پہلی بہار عطا فرمائی ہے نا، اس بہار کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ ان کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، مدینے کے تاجدار کو خبر پہنچی، حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ حسن مجتبیٰ نے گودی سے پایا، حسن مجتبیٰ نے اکھاں کھولیاں، چہرہ بدوہا والا نظر آ گیا۔ کیسا گھرانہ یار، باپ آنکھیں کھولتا ہے، چہرہ بدوہا آتا ہے، ماں آنکھیں کھولتی ہے، چہرہ بدوہا آتی ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ آنکھیں کھولتے ہیں، چہرہ بدوہا پاتے ہیں۔ 1 سال کچھ مہینوں کا وقت گزرتا ہے، اللہ نے ان دونوں نو حضرت مولا کائنات اور سیدہ کائنات نو دوسری بہار عطا فرمائی، انہوں کہندے نے حسین پاک۔
انہوں کہندے نے حسین پاک امام علی مقام مصطفیٰ کریم نو خبر پہنچی حضور علیہ السلام سیدہ کائنات گھر تشریف لے کے آئے مدینے دے تاجدار نے حسین پاک نو جدو گودی پایا نا حسین پاک نے اکھاں کھولیاں چہرہ بدوہا ویکھ رہے ہیں بولیے سبحان اللہ یہ کیسا گھرانہ یار یہ کیسی عظمتوں اور رفعتوں اور بلندیوں والا گھرانہ ہے باپ دنیا میں آیا آنکھیں کھولی ہے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے ماں دنیا میں آئی ہے آنکھیں کھولی چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے حسن مصطفیٰ دنیا میں آئے جناب والا آنکھیں کھولتے ہیں چہرہ بدوہا دیکھتے ہیں امام علی مقام دنیا میں آئے آنکھیں کھولتے ہیں چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں پھر علی مرتضیٰ کو بھی گٹی مصطفیٰ نے دی ہے سیدہ کائنات کو گٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہے حسن مجتبیٰ کو گٹی مصطفیٰ نے دی ہے حسین پاک کو بھی گٹی مصطفیٰ نے دی ہے اور کسی کے گٹی میں شہد آتا ہے لوگوں کسی کی گٹی میں جانے والا گڑ آتا ہے کسی کی گٹی میں کھجور آتی ہے کسی کی گٹی میں کوئی مٹھائی وغیرہ آتی ہے یہ گھرانہ کتنا پاک گھرانہ ہے یہ گھرانہ کتنا عظمتوں والا گھرانہ ہے کتنی شانوں والا گھرانہ ہے کتنی رفعتوں اور بلندیوں والا گھرانہ ہے باپ آتا ہے تو گٹی مصطفیٰ کی زبان ملتی ہے ماں آتی ہے گٹی مصطفیٰ کی زبان ملتی ہے حسن مجتبیٰ آتے ہیں گٹی مدینے کے تاجدار کی زبان ملتی ہے حسین پاک آتے ہیں گٹی میں لواب رسول عطا ہوتا ہے یہ کتنا عظیم گھرانہ ہے یہ کتنا شانوں والا گھرانہ ہے مدینے کے تاجدار مکے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں مدینے والوں کو یہ کہتے ہیں لوگوں تبلیغ پر میں کچھ نہیں مانگتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لوگوں اور کچھ نہیں مانگنا ماں اتنا ضرور ہے میری اہل بیت نال پیار کرے آجے میری اہل بیت نال مودت کرے آجے محبت سے آگے مودت ہے محبت کا رتبہ کم ہے جہاں پہ محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے مودت کی ابتدا ہوتی ہے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپنا شروع ہو جاتی ہے مودت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر جینا محال ہو جائے اللہ کے محبوب نے بھی لوگوں کو یہی بتایا محبت نہیں لوگوں محبت سے آگے والا جو مرحلہ ہے میری اہل بیت سے تم نے مودت کرنی ہے کیوں مودت کیوں کرنی ہے وجہ کیا ہے سنیے گا ذرا جیسے مچھلی کے پانی کے بغیر جیسے مچھلی نہیں نہ رہ سکتی مچھلی کا جینا جیسے محال ہے اسی طرح سنیوں کا اہل بیت کے بغیر جینا محال ہے سنی اہل بیت کے بغیر نہیں جی سکتے سنی اہل بیت کی محبت اور مودت کے بغیر نہیں جی سکتے ہم نے جینا ہے تو حسینی بن کے جینا ہے لوگوں ہم نے مرنا ہے تو حسینی بن کے مرنا ہے جی بولیے سبحان اللہ برادران اسلام یہ بڑا پاک گھرانہ ہے بڑا عظیم گھرانہ ہے بڑا عظمتوں اور رفعتوں اور بلندیوں والا گھرانہ ہے اللہ خالق کائنات نے دوسرے مقام پہ فرمایا 11واں سپارہ ہے سورہ توبہ ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کہہ انہاں میں ترجمہ نہیں سنانا خالق کائنات نے فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیا اللہ نے کیا کر لیا سودا کر لیا اللہ نے خرید لیا من المؤمنین ایمان والوں سے کیا خرید لیا بانفسہم واموالہم اللہ نے ایمان والوں کی جانیں بھی خرید لی ہے اور ایمان والوں کے مال بھی خرید لیے ہے یا اللہ خریدے کیوں ہے اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اس لیے خریدے ہے کامل مومن
اتنی دیر تک بن نہیں سکتا جتنی دیر تک اپنی جان بھی خدا کو نہ دے دے، اپنا مال بھی خدا کو نہ دے دے۔ اللہ جان بھی تیری راہ میں دے رہے ہیں، مال بھی تیری راہ میں دے رہے ہیں، بدلے میں ملتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں چھوٹا موٹا سودا نہیں کرتا، تہاڈیاں جاناں تے مالاں دے بدلے تانوں میں اعلیٰ مقام جنت اندر عطا فرما دےواں گا، تانوں میں جنت عطا فرما دےواں گا۔ برادران اسلام، یہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سودا کرتا ہے، یہ بیع کرتا ہے، کون؟ اللہ کر رہا ہے۔ اس طرح کا مطلب ہے خریدنا۔ اللہ مومنوں کی جانیں بھی خرید رہا ہے، مومنوں کے مال بھی خرید رہا ہے، بدلے میں جنت عطا فرما رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ والے جو ہے نا، یہ ایسی خرید و فروخت اپنے رب سے شروع سے کرتے آ رہے ہیں، شروع سے اپنے رب سے یہ سودا کرتے آ رہے ہیں۔ ذرا قرآن کا مطالعہ کرے، جن منڈیوں میں یہ تجارت ہوئی ہے نا، ان منڈیوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جن تاجروں نے تجارت کی ہے، ان تاجروں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ میں المختصر بیان کرنے لگا ہوں، جب منڈی جو ہے وہ مصر کا بازار بنی نا، تو تاجر حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہوئے تھے۔ جن سمجھ آئی وہ بولے نا۔ جب منڈی مصر کا بازار بنی تو تاجر حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہوئے ہیں۔ جب منڈی دریائے نیل کی چھاتی بنی، اس وقت تاجر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے ہوئے ہیں۔ جب منڈی مینا کی وادی بنی ہے، اس وقت تاجر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے ہوئے ہیں۔ جب منڈی جناب والا نمرود کی آگ بنی ہے، اس وقت تاجر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جب منڈی وادی طائف کی بستی بنی ہوئی ہے، اس وقت تاجر اللہ کے حبیب بنے ہوئے ہیں۔ جب منڈی بدر اور احد کے میدان بنے ہوئے ہیں، اس وقت تاجر ابو بکر عمر عثمان و حیدر بنے ہوئے ہیں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ یار۔ جب منڈی فیض آباد کی دھرتی بنی، اس وقت تاجر بابا خادم حسین رضوی بنے ہوئے ہیں یار۔ جی بولیے سبحان اللہ۔ جب منڈی، آج منڈی بھی بدلی ہے، آج تاجر بھی بدلا ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، منڈی کربلا کا میدان بنی ہوئی ہے، اور تاجر امام علی مقام بنے ہوئے ہیں۔ جی بولیے سبحان اللہ۔ تاجر امام علی مقام بنے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے رب سے تجارت کی ہے، اپنا تن من دن ہر چیز مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، لوگوں کو یہ جناب والا سبق دیا ہے۔ لوگوں، دنیا میں رہ کر جب بھی تجارت کرنی ہے، ایسی تجارت نہ کرنا تمہاری تجارت پہ شیطان راضی ہو جائے، بلکہ ایسی تجارت کرنا تمہاری تجارت کو دیکھ کر رب رحمان راضی ہو جائے، رب رحمان راضی ہو جائے۔ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا سب کچھ کرب و بلا کے میدان میں جناب والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، شہادت جو ہوتی ہے یہ مصیبت نہیں ہوتی۔ کیا کہا بلا میں نے؟ شہادت مصیبت نہیں ہوتی، شہادت اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ عبادت اور چیز ہے، شہادت اور چیز ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، میں چھوٹے سے جملے کے اندر یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت جو ہے وہ ایک درخت ہے، شہادت اس کا پھل ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ عبادت ایک درخت ہے، شہادت اس کا پھل ہے۔ میں یوں سمجھا دیتا ہوں، عبادت ہے شجر، لیکن شہادت ہے ثمر اس کا۔ اسی حسین دے نعرے لانا لے تے حسین دا ذکر ہوندا پیا تے چپ کر کے نہ بھگو۔ اج جے چپ کیتا نا تے گل نہیں بننی۔ بڑھیا نو معافی ہے، بزرگاں تے بیماراں نو معافی ہے، نوجوان ٹل لا کے اور دوسرے پاسے تسی جاؤ نا تے صحابہ کرام دے اوپر بکواس کردے نے تے پھر بھی واہ واہ کردے نے۔ معاذ اللہ،
اسی تے حسین دے نعرے لا نالے حسین دی شان بیان کرنے پیا تے تسی اگر سبحان اللہ نہ کہو تے گل ماڑی ہے اج حسینی بن کے جناب والا تسی حسین دے نعرے بھی لانے ہیں تے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی ذکر حسین دے اندر تسی شامل ہونا ہے توجہ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا عبادت ہے عبادت بے چین دل کو چین دیتی ہے عبادت بے چین دل کو چین دیتی ہے شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے اور عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تن من دھن ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پہ فنا کر دی ہے لٹا دی ہے فنا کرنے کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو بقا کر دیا ہے اور بھائی بقا ہے تو اسی وجہ سے تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں بقا ہے تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں نا اگر بندہ باقی نہ ہو نیزے پہ چڑھ کے قرآن نہیں سنا سکتا یہ باقی ہونے کی علامت ہے امام علی مقام نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں قیامت تک جو ہے مصطفیٰ کے دین پہ ہر چیز فنا کر دینا اللہ تعالیٰ پھر قیامت تک تجھے بقا کر دے گا تمہارا نام زندہ زبید رہے گا تو برادران اسلام امام علی مقام اور توجہ ہے ذرا بولیے سبحان اللہ کون امام حسین پاک جنہوں نے گٹی دیتی نا مصطفیٰ نے اسے کہتے ہیں مولا تسی حسین کہنا بس کی کہنا مولا اسے کیا کہتے ہیں مولا حسین جس کے کندھوں پہ سواری کی ہے نا جس نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ جس نے سواری کی ہے اسے کہتے ہیں مولا بولیے سبحان اللہ ذرا اسے کیا کہتے ہیں مولا حسین جس کی خاطر مدینے کے تاجدار نے سجدے لمبے کیے ہیں اسے کہتے ہیں مولا مولا حسین بولیے مولا حسین جس کی خاطر مدینے کے تاجدار کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اسے کہتے ہیں مولا ابو بکر صدیق منبر پہ بیٹھے جسے اپنی گود میں بٹھائے اسے کہتے ہیں مولا حضرت فاروق اعظم جس کے اشارے سے منبر سے نیچے آ جائے اسے کہتے ہیں مولا وہ جس کے اشارے پہ فاروق اعظم دوبارہ منبر پہ چلے جائے اسے کہتے ہیں مولا جو جناب والا دشمنوں کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرے اسے کہتے ہیں مولا جو صبر کا دامن تھام کے رکھے اسے کہتے ہیں مولا جو جناب والا استقامت پہ برقرار رہے اسے کہتے ہیں مولا مجھے بولیے مولا جس نے کرب و بلا کے میدان میں سر کٹوا دیا ہے اسے کہتے ہیں مولا اور جس نے نیزے پہ چڑھ کے لوگوں کو قرآن سنا دیا ہے اسے کہتے ہیں مولا یہ ساڈا حسین کو چھوٹی سی گل ہے یار یہ حسین چھوٹا نہیں ساڈا حسین بڑا بڑا ہے حسین بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ نے بڑی عصمتیں عطا فرمائی ہے بڑی رفعتیں اور بلندیاں دی ہے میں تو یوں کہوں گا دونے رخ نہیں اگدے زمین اتے دونے رخ نہیں اگدے زمین اتے کوئی امب تے کوئی بکین ہوندا یہ دونے رخ ایک کوئی زمین چ نمی لے کے پروان چڑھ دے امب کنا میٹھا ہوندا ہے تے بکین کنی کڑوی ہوندی ہے ایک ہی زمین سے انہوں نے نمی لی ہے آم کا ذائقہ میٹھا ہے اور بکین کا ذائقہ کتنا کڑوا ہے اسی سرزمین پہ
امام حسین پاک آئے ہیں، اسی جگہ پہ یزید بھی آیا ہے۔ لوگوں یزید کتنا کڑوا نکلا ہے اور حسین کتنا میٹھا نکلا ہے۔ جی بولیے سبحان اللہ۔ دونوں رخ نہیں اگتے زمین اتنے، کوئی امب تے کوئی بکین ہوندا، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا، کوئی زندگی دا نسب العین ہوندا، کوئی زندگی دا نسب العین ہوندا۔ یزید تخت پہ بیٹھ کر زمانے والوں کے لیے آر بنا رہا، امام علی مقام نیزے کی نوک پہ چڑھ کے نسب العین بنے رہے ہیں۔ دونوں رخ نہیں اگتے زمین اتنے، کوئی امب تے کوئی بکین ہوندا، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا، کوئی زندگی دا نسب العین ہوندا، کوئی دکھ ہوندا سر تو لے کے پیر تکر، کوئی سر تو لے کے پیر تکر چین ہوندا۔ ہن جڑا نہ بولیا دکھ ہوئے گا، وہ جڑا تخت بچائے وہ یزید ہوندا، وہ جڑا دین بچائے حسین ہوندا۔ جی بولیے سبحان اللہ۔ جڑا تخت بچائے یزید ہوندا، جڑا دین بچائے حسین ہوندا۔ یہ آج حسین پاک کا صدقہ ہے، آج ہم منبر پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کریم اور حسین پاک کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ صدقہ امام علی مقام کی شہادت کا ہے۔ برادران انسان، امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی کرب و بلا کے میدان کے اندر۔ توجہ رکھیے گا، آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ امام علی مقام پانی کو ترستے زمین سے چلے گئے۔ میں کہا نہ یہ تیری بکواس ہے، امام علی مقام پانی نہیں ترسے، نہر فرات ترس گئی ہے کتے حسین دے لب لب جاننے نو، کتے حسین دے ہونٹ لب جاننے نو نہر فرات ترس گئی ہے۔ نہر فرات دے آوازاں لاندی سے حسین اشارہ کرو، حسین ذرا انگل دا اشارہ کر دیو، اپنے سر مبارک دا اشارہ کر دیو، ذرا ایک مرتبہ حکم تے ارشاد فرماؤ، میں ساری دی ساری تواڈے قدماں وچ آ جاواں گی۔ امام علی مقام نے فرمایا جو سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں، جو سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ امام علی مقام نے اشارہ نہ کیا، اس کو حکم نہ دیا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، آج لوگ طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں۔ میں نے کہا 6 ماہ کا ننھا کا شہزادہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے پیدا ہوئے نا 6 ماہ بالخصوص کرب و بلا کے میدان کے اندر ایک کی گودی میں آئے ہیں، پھر دوسری کی گودی میں چلے گئے ہیں، پھر تیسری کی گودی میں، پھر چوتھے کی گودی میں، پھر 5ویں کی گودی میں، وہ رہے ہی گودیوں میں ہے۔ میں نے کہا گودی میں کیوں رہے ہیں، ان کو زمین پہ لٹایا کیوں نہیں ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے وہ بھائی عقل نہیں آتی تمہیں، حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اگر ایڈی رگڑ دے تو زم زم آ سکتا ہے۔ میری بات کو سمجھیے ذرا، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اگر ریڈی رگڑ دے تو زم زم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام کے گھر والوں نے حضرت حسن علی اصغر کو اپنی گودیوں میں اس وجہ سے رکھا ہے، اگر زمین پہ لٹا دیا، حضرت علی اصغر نے ایڈیاں رگڑ دی، ایڈیاں جناب والا زمین پہ لگا دی، زم زم نہیں جنت سے حوض کوثر کے چشمے جاری ہو جا رہے ہیں۔ میں نے کہا طاقت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، طاقت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اتو پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائی۔ میریو سانو اج فری دا دین مل گیا ہے، لوگ جناب والا بک بک کرتے نے، صحابہ کرام تے لعن طعن کرتے نے۔ میری گل یاد رکھے جے جنیاں شانہ مصطفیٰ کریم نے حضرت حسین پاک نو عطا فرمائی ہے 6 سال دی عمر دے وچ۔ کتنے سال دی؟ 6 سال دی عمر سی جدوں مدینے دے تاجدار دا وصال دا کمال ہو گیا۔ کہ 6 سال دی عمر دے وچ مصطفیٰ کریم نے پیار دی انتہا کر دیتی۔ اسی ایتھوں 6 سال تو بعد امام علی مقام نو اسی لینے آ تے کربلا چ لے جانے ہیں سیدھے۔ میں آکھیا جڑی درمیان چ 50 سالہ زندگی ہے او کنے بیان کرنی؟ 6 سال تو بعد تسی سیدھا کربلا چل جاندے ہو، جڑی درمیانی زندگی آپ دی 50 سالہ ہے وہ کنے بیان کرنی ہے؟
وہ لوگ اس واسطے بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ 50 سالہ زندگی کے اندر امام علی مقام کا ابو بکر صدیق نال پیار نظر آتا ہے. وہ 50 سالہ زندگی کے اندر امام علی مقام دا اور حضرت فاروق اعظم نال پیار نظر آتا ہے, حضرت عثمان ذو نورین نال پیار نظر آتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہو, حسین پاک آ جائے آ کے کہے میرے نانے کا ممبر ہے اترو, نانے کا ممبر ہے اترو. اسے کہا جا رہا ہے جو موس کو بل دے نا شیطان رستہ بدل لیتا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, آسمان کے ستاروں جتنی جس کی نیکیاں ہیں. حسین اسے آ کے کہتے ہیں میرے نانے کا ممبر ہے اترو. فاروق اعظم دوسری بات نہیں کرتے, جی شہزادے تیرے نانے کا ممبر ہے میں اتر رہا ہوں. جس کے کہنے پہ فاروق اعظم ممبر چھوڑ دے بیویوں اسے حسین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر امام علی مقام نے اپنی مرضی سے کہا اچھا خطبہ دینے لگے چلو بیٹھ جاؤ. فاروق اعظم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اتارا تو اتر گیا, تو اب حسین مجھے بٹھا رہا ہے, میری بات کو سمجھیے گا. فرمانے لگے آگے رعایا نے مجھے ممبر پہ بٹھایا تھا, انہوں نے جانشین ابو بکر مجھے منتخب کیا تھا, اس قوم نے مجھے ممبر پہ بٹھایا, حضرت امام علی مقام نے مجھے اتار دیا. لوگوں سن لو رب کعبہ دی قسم ہے ہن مینوں کسی اور نے ممبر تے نہیں بٹھایا, مینوں حسین نے ممبر تے بٹھایا ہے. کائنات دے اندر کوئی ایسی طاقت ہی نہیں جڑی ہن فاروق اعظم نے ممبر تے اتار چھڈے, کیونکہ بٹھانے والی کوئی ذات عام نہیں ہے جب آسا رسول ہے. برادران اسلام ٹائم ہو چکا ہے, اور جڈا بڑا حسین ہے نا, جڈا بڑا حسین ہے میری انہاں دی قربانی انشاءاللہ العزیز رات کو کربلا کے حوالے نال پورا کربلا کا واقعہ میں کوشش کراں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل نال محفل پاک دے اندر تانوں سنایا جائے. سارے بیلی محفل دے اندر تشریف لے کے آیا جے, محفل پاک دے اندر لنگر دا وسیع انتظام ہوئے گا. ادھر دیکھو نا جڑے صحابہ دے گستاخ نے پہلے دن تو لنگر جاری ہے, حالانکہ اندر بغض ہے, صرف نام دے حسینی نے کردار دے نہیں, وقار تے میاد تے سٹیٹس دے حسینی نہیں, صرف زبان دے 10 دن واسطے انہاں دین ہے بس. تے جو ادھر بیلیو 10 دن لنگر چل سکتا ہے کہ ساڈے ایک دن نہیں چل سکتا. اسی حسینی نہیں ہاں, ایتھے ایسے ایسے بندے بھی بیٹھے نے جو دیکھا نہ سکتے ہیں تے دل کھول کے لنگر تے تسی حصہ نہیں پانا. میں اپنی تقریر ختم کرنا کا 2 منٹ وڈیراں نو معافی, جڑا بیمار ہے معافی, نوجوان حسین پاک نو سلام پیش کرنا ہے تے انج سلام پیش کرنا ہے کہ انہاں دی روح ساڈے اوتے راضی ہو جائے, انہاں دی روح ساڈے اوتے راضی ہو جائے. جتنی بڑی انہاں دی قربانی ہے نا, جتنا بڑا انہاں دا مقام ہے, انہاں اسی انہاں دی بارگاہ چ سلام بھی انہاں بڑا کہنا ہے. مل کے کہو سلام یا حسین, ہاتھ چک کے یار سلام یا حسین, 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 سلام یا حسین. وہ ان چالوں کو بتا دو ہم اندر اور باہر سے پکے اور ٹھکے حسینی ہے. تم گرے بات چاک کر کے حسین کا نام لیتے ہو, ہم سینہ تان کے کہتے ہیں سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. میں نے کہا ماتم وہ کرے جن کا حسین موجود نہیں ہے, جن کا حسین دنیا سے چلا گیا ہے, مٹی میں مل چکا ہے, وہ مانت ماتم کرے. ہم سنی ہے, ہمارا جینا بھی حسینی ہے, ہمارا مرنا بھی حسینی ہے. لوگوں ساڈا عقیدہ ہے حسین کل بھی سی, حسین اج بھی ہے, حسین قیامت تک ہے. بولو سلام یا حسین, صرف ایک منٹ سلام یا حسین. اللہ کی عزت قسم مدینے کے تاجدار نے فرمایا میرے حسین دی محبت میری محبت ہے, میرے حسین دا پیار میرا پیار ہے, میرے حسین دی وفا میری وفا ہے, میرے حسین دی اتباع میری اتباع ہے, میرے حسین دی فرما برداری میری فرما برداری ہے, میرے حسین دی پیروی لوگوں میری پیروی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں اگر حسین راضی ہو گیا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے, خدا بھی راضی ہو جائے گا. مل کے بولو سلام یا حسین, سلام یا حسین,
سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ دلیو اجی ہن میں کہ کہندا پورا تقریر کر کے آ رہا تے اتھے تواڈے سامنے بیٹھا، جے میں اچھی بولن نال مریا نہیں نا تے ہوندا تانوں نہیں کچھ نہیں۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے حسین دا نام لے نہ سنی، اوے سنی دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے، اوے دل وڈا ہو جاندا ہے، ذرا وسیع ہو جاندا ہے۔ پھر چپ کیوں، زباناں دے تالے کھولو، اپنے لب ہلاؤ، بولو سارے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ امام علی مقام کو جو قتل کرنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے، وہ بڑی ذلت اور رسوائی کی موت مرے ہیں۔ انشاءاللہ شام کو ان کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔